بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بینک میں ملازمت کرنا کیسا ہے؟ اس کا جواب کچھ تفصیلی ہے، علماء نے اس میں تفصیل بیان کی ہے، چنانچہ مختصراً میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ فقیہ عصر شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اس سلسلے میں مختصراً یوں تحریر فرماتے ہیں۔ دراصل بینک کی ملازمت ناجائز ہونے کی دو وجہ ہو سکتی ہے۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ملازمت میں سود وغیرہ کے ناجائز معاملات میں اعانت مدد ہے، اور دوسرے یہ کہ تنخواہ حرام مال سے ملنے کا قوی احتمال ہے۔ ان میں سے پہلی وجہ یعنی حرام کاموں میں مدد کا جہاں تک تعلق ہے، شریعت میں مدد کے مختلف درجے ہیں۔ ہر درجہ حرام نہیں ہے، بلکہ صرف وہ مدد ناجائز ہے جو براہ راست حرام کاموں میں ہو، مثلاً سودی معاملہ کرنا، سود کا معاہدہ کرنا، لکھنا، سود کی رقم وغیرہ دینا۔ اتنی عبارت کو نقل کیا ہے مسلم کے اندر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت، چنانچہ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 کتاب البیوع، مشکات المصابیح صفحہ نمبر 244 باب الربا الفصل الاول۔ اسی طریقے سے نووی کے اندر علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 27 پر نقل کیا ہے۔ اب آگے مفتی تقی صاحب کہتے ہیں، لیکن اگر براہ راست سودی معاملے میں انسان کو ملوث نہ ہونا پڑے، بلکہ اس کے کام کی نوعیت ایسی ہو جیسے ڈرائیور، چپراسی یا جائز ریسرچ وغیرہ، تو اس میں چونکہ براہ راست مدد نہیں ہے، اس لیے اس کی کسی درجے میں گنجائش ہے۔ جہاں تک حرام مال سے تنخواہ ملنے کا تعلق ہے، اس کے بارے میں شریعت کا اصول یہ ہے کہ اگر ایک مال حرام اور حلال سے مخلوط ہو اور حرام مال زیادہ ہو تو اس سے تنخواہ یا ہدیہ لینا تو جائز نہیں ہے، لیکن اگر حرام مال کم ہو تو جائز ہے۔ اس کو نقل کیا ہے فتاوی ہندیہ کی 5ویں جلد 342 صفحہ اور 343 صفحے پر وَلَا يَجُوزُ قبول ہدیۃ کے تحت نقل کیا ہے۔ اب پھر آگے لکھتے ہیں، بینک کی صورتحال یہ ہے کہ اس کا مجموعی مال کئی چیزوں سے مرکب ہوتا ہے۔ پھر اس میں انہوں نے کہا ہے نمبر 1 اصل سرمایہ، نمبر 2 ڈپازٹ کے پیسے، نمبر 3 سود اور حرام کاموں کی آمدنی، نمبر 4 جائز خدمات کی آمدنی۔ یہ 4 چیزیں بیان کی انہوں نے۔ اس سارے مجموعے میں صرف نمبر 3 یعنی سود اور حرام کاموں کی جو آمدنی ہے اسی کو حرام قرار دیا ہے، باقی کو حرام نہیں کہا جا سکتا۔ اور چونکہ ہر بینک میں نمبر 1 اصل سرمایہ اور نمبر 2 ڈپازٹ کے جو پیسے کی اکثریت ہوتی ہے، اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجموعے میں حرام غالب ہے، لہذا کسی جائز کام کی تنخواہ اس سے وصول کی جا سکتی۔ یہ بنیاد ہے جس کی بنا پر علماء نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بینک کی ایسی ملازمت جس میں خود کوئی حرام کام کرنا نہ پڑتا ہو جائز ہے، البتہ آگے لکھتے ہیں کہ احتیاط اس میں ہے کہ اس سے بھی اجتناب اور پرہیز کیا جائے کہ بینک کی ملازمت مسلمان نہ کرے۔ اس کو موسوعۃ الفقہیہ کے اندر نقل کیا ہے۔ الموسوعۃ الفقہیہ کی تفصیلی طور پر اس کو الموسوعۃ الفقہیہ کے اندر بیان کیا ہے۔ بہرحال موسوعۃ الفقہیہ کی 34ویں جلد صفحہ نمبر 244 اور 39ویں جلد صفحہ نمبر 407 پر، رد المحتار 7ویں جلد 223 صفحے پر، السیر الکبیر 4تھی جلد صفحہ نمبر 4 پر، فتاوی ہندیہ 5ویں جلد صفحہ نمبر 339 پر، محیط برہانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 97، فتاوی عثمانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 395 396 کتاب الاجارہ میں،
اور اردو کتاب دیکھنا ہے تو محقق و مدلل جدید مسائل کے تحت جو ہے اس کو نقل کیا ہے کتاب الاجارہ، دوسری جلد، صفحہ نمبر 524 اور 525 پر، مسئلہ نمبر 440، بینک کی ملازمت کے تحت۔ لہذا مسلمانوں کو بینک کی ملازمت کرنے سے گریز کرنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے، دوسری کسی اور ملازمت کو جو حلال ہے اس کو اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔